حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا علاقائی حالات اور خاص طور پر ملک شام کی صورتحال پر عوام سے تفصیلی خطاب 11 دسمبر 2024۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين۔ خوش آمد عرض میکنم۔ میں آپ تمام برادران و خواہران گرامی کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، جنہوں نے اس امام بارگاہ کی فضا کو اپنے محبت آمیز جذبات سے معطر کر دیا ہے۔ خاص طور پر وہ برادران و خواہران جو دوسرے شہروں سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے علاقے میں، جو دنیا کے سب سے زیادہ حساس علاقوں میں سے ایک ہے، آج کچھ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ان واقعات کو صحیح طریقے سے سمجھنا بھی چاہیے اور ان سے درس اور عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ملک کی رائے عامہ بھی ان مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ ان کے ذہن میں سوالات ہیں، باتیں ہیں، نظریے ہیں۔ ان ابہامات کو دور کرنا ضروری ہے۔ میں شام کے واقعات کا تجزیہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، تجزیہ دوسرے لوگ کریں گے۔ آج میرا ارادہ تشریح اور تصویر کشی کا ہے۔ تشریح سے میری مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اور شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے نظروں سے دور رکھا جائے، اسے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بیان کروں گا۔ تصویر کشی کا مطلب یہ ہے کہ آج اپنے معروضات کے دوران ہماری اپنی صورتحال، ہمارے اپنے اقدامات، خطے کی صورتحال اور علاقے کے مستقبل کو اپنے فہم و ادراک کے مطابق بیان کریں اور دکھائیں۔ یہ ان باتوں کا خلاصہ اور ماحاصل ہے جو میں آج عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس بات میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ شام میں ہوا وہ ایک مشترکہ امریکی و صہیونی اسرائیلی سازش کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، شام کی ایک ہمسایہ حکومت بھی اس سلسلے میں ایک کھلا کردار ادا کر رہی ہے اور اس نے کردار ادا کیا اور اب بھی کر رہی ہے۔ یہ چیز سبھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل سازشی عنصر اور سازش تیار کرنے والا اصل عنصر اور اصل کمانڈ روم امریکہ اور صہیونی اسرائیلی حکومت میں ہے۔ ہمارے پاس اس کے قرائن موجود ہیں۔ ان قرائن و شواہد کے بعد شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ انہی قرائن میں سے ایک اس واقعے کے سلسلے میں ان کا رویہ ہے۔ کسی ملک میں، چاہے آپ اس ملک کی حکومت سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، جنگ ہو جاتی ہے تو گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ چیز ہر جگہ ہوتی ہے۔ آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ جو خبریں دی گئی ہیں ان کے مطابق صہیونی حکومت نے شام میں اب تک 300 سے زیادہ مقامات پر بمباری کی ہے۔ کیوں؟ اگر اس واقعے میں آپ کی مداخلت نہیں ہے، اگر اس واقعے کی سازش آپ نے تیار نہیں کی ہے، تو بیٹھے رہیے، دیکھیے، دو گروہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ جنگ میں آپ کا گھس جانا، 300 سے کچھ زیادہ ہی مقامات پر بمباری کرنا کس لیے ہے؟ امریکیوں نے تو خود ہی اعلان کیا ہے، البتہ یہ کل تک کی بات ہے، شاید اس کے بعد اس میں اور بھی شدت آ جائے کہ انہوں نے 75 مقامات پر بمباری کی ہے۔ جن مقامات پر بمباری کی گئی ہے،
ان میں سے بعض شام کے بنیادی ڈھانچے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی جگہیں ہیں جنہیں اتنی آسانی سے نہیں بنایا جا سکتا، تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ملک کو زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔ ہوائی اڈہ بناؤ، تحقیقاتی مراکز بناؤ، سائنسدانوں کو ٹرین کرو، یہ سب کام آسان نہیں ہے۔ کیوں صہیونی حکومت اور امریکہ اس سلسلے میں داخل ہوئے اور جنگ کے ایک فریق بن گئے ہیں، اور کیوں انہوں نے اس ملک پر بمباری شروع کی؟ 300-400 مقامات پر بمباری کرنا کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ صہیونی حکومت نے اس کام کے علاوہ شام کی زمینوں پر قبضہ بھی کیا۔ صہیونی حکومت کے ٹینک دمشق کے قریب تک پہنچ گئے۔ جولان کا علاقہ جو دمشق کا تھا برسوں سے ان کے ہاتھ میں تھا، اب انہوں نے دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ شروع کر دیا ہے۔ امریکہ، یورپ اور وہ حکومتیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ان چیزوں کے سلسلے میں حساس ہیں، 1 میٹر اور 10 میٹر زمین پر حساس ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں اور اعتراض نہیں کر رہی ہیں، بلکہ مدد بھی کر رہی ہیں۔ یہ انہی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا قرینہ یہ ہے کہ ان آخری دنوں میں شام کے لوگوں یا شام کے کسی علاقے کے لوگوں یا خاص طور پر زینبیہ کے علاقے کے لیے وسائل، لوگوں اور فورسز پر مشتمل کچھ امداد یہاں سے وہاں جانا ضروری تھی۔ صہیونی اور امریکی جنگی طیاروں نے سارے راستے بند کر دیے۔ ان کے F-15 جنگی طیارے فضا میں آ گئے اور انہوں نے کسی بھی طیارے کو وہاں سے عبور کرنے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ ہمارے ایک پائلٹ نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، رسک لیا اور وہاں لینڈ ہوا، لیکن اس سے زیادہ اقدامات کی ضرورت تھی اور اس سے زیادہ کام ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کام ہونے نہیں دیا۔ اگر اس معاملے میں تم فریق نہیں ہو، اگر تم مثال کے طور پر فلاں دہشت گرد گروہ یا فلاں مسلح گروہ کے نام پر شام سے جنگ نہیں کر رہے ہو، اگر تم ان کی پشت پر نہیں ہو، تو کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تم کیوں اس معاملے میں پڑھ رہے ہو؟ کیوں مدد کر رہے ہو؟ کیوں شام کے لوگوں کی مدد کو روک رہے ہو؟ البتہ ان حملہ آوروں میں سے ہر ایک کا، جن کا میں نے ذکر کیا، ایک الگ مقصد ہے۔ ان کے اہداف بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ شام کے شمال کے یا شام کے جنوب کے بعض فریق زمین پر قبضے کے چکر میں ہیں۔ بعض فریق امریکہ اس چکر میں ہے کہ خطے میں اپنے پیر مضبوط کر لے۔ ان کے اہداف یہ ہیں، اور وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ وہ ان میں سے کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ شام کے قبضہ کیے گئے علاقے غیور شامی جوانوں کے ہاتھوں آزاد ہوں گے۔